آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں سے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس میں بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ جو ہے ایک نوجوان کو بہت تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے. تو کافی ویڈیو وائرل ہوئی, اس پہ لوگوں کے کافی کمنٹس آئے. تو ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو لوگوں تک اس کی آواز پہنچائی جائے. تو آج اس شخص کے گھر پہ ہم پہنچے ہیں جی, اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کوئی کم نہ تھے کرو بیاں. انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے, بلکہ نہ صرف انسان کے کام آئے بلکہ تمام مخلوق خدا کے کام آئے. لیکن افسوس کہ ہمارا معاشرہ اس ڈگر پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر انسان اور انسانیت تو دور کی بات, ہم ایک دوسرے کے بھی کام آنے کے لیے تیار نہیں. اور کام آنے سے بھی آگے کا سلسلہ نکلے تو ظلم و ستم میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص جتنا ظالم ہے وہ اتنا ہی معتبر ہے, اتنا ہی طاقتور ہے, اور شاید ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اسے بڑا اچھا مقام حاصل ہے معاشرے میں. آج یہاں موجود ہیں جی سپر ہائی وے کے علاقے میں, بیریا ٹاؤن سے بالکل قریب ہیں ہم. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ تقریباً 5-6 روز سے ایک ویڈیو بہت وائرل ہے, اور میری دوران گفتگو آپ کو وہ ویڈیو نظر بھی آ رہی ہوگی کہ ایک نوجوان کو چند افراد بڑی بے دردی سے مار رہے ہیں. یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جی یہ بیریا ٹاؤن کا عملہ ہے, اور یہ ایک شخص کو, ایک نوجوان کو ناجائز طور پر بہت بری طرح زد و کوب کر رہا ہے. اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی, ہم نے بھی اس ویڈیو کو چلایا اور اس پہ بہت سے سوالات بھی اٹھے. تو پھر ہم نے ہمیشہ کی طرح الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا خاصا رہا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اس کی مسئلے کی گہرائی تک پہنچتے ہیں اور اسے بے نقاب کر کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ مظلوم جو ہے اس کی داد رسی ہو سکے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرتا ہے یقینی طور پر, اور اسی کا ذمہ ہے. تو یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم اس اسٹوری کو انویسٹیگیٹ کریں, اور اسی سلسلے میں ہم یہاں پہنچے ہیں اور ہم زبیر کے ساتھ موجود ہیں. زبیر جو ہے یہیں بیریا ٹاؤن کے قریب ایک آبادی ہے, ماشاءاللہ بڑی اب تو ویل آرگنائز آبادی ہے, یہاں پر رہائش پذیر ہے, اور بالکل یہ بیریا ٹاؤن سے متصل ہے. یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اس کو بیریا ٹاؤن کا حصہ ہی کہہ سکتے ہیں اور بیریا ٹاؤن کا پڑوس کہہ سکتے ہیں. یعنی بیریا ٹاؤن سے بہت زیادہ دور نہیں ہے یہ. تو ہم زبیر سے پوچھتے ہیں. زبیر بھائی, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آئیے واقعہ کب کا ہے, آپ کب گئے, کون آپ کے ساتھ تھا, اور ہوا کیا؟ جی یہ ہفتے کی رات تھی, اتوار کی رات, اور میرے ساتھ میرا دوست ساتھ تھا حبیب. ہم لوگ گھومنے گئے ہوتے, رات کے 11 کا ٹائم تھا, اور ہمیں سیکورٹی والوں نے آگے گاڑی دی, بائک پہ تھے ہم لوگ, روک لیا. اس کے بعد پھر پہلے ادھر ہی چاٹے ماٹے ماری, پھر لے گئے اپنے آفس میں. پھر وہاں پہ ان کا بڑا آیا کوئی, پھر اس نے اپنے مطلب باتیں کی, یہ وہ تم لوگ رات کے 11 بجے کیا کر رہے ہو. روڈ ہائی وے پہ تھے ہم لوگ, جا رہے تھے گھومنے. اس کے بعد وہ ایسے باتیں کرتا رہا, فون کرتا رہا. اس کے بعد پھر اس نے ایک لاٹھی ڈنڈا منگوایا. پھر اس کے بعد وہ مارنے لگ گیا اس کے ساتھ کہ بھئی تم لوگ چور ہو, یہ وہ, اوپر نیچے مطلب باتیں کرنے لگا. اس کے بعد وہ مارتا رہا. دو دن اپنے پاس رکھا. پھر اس نے گڑھاب تھانے پولیس میں دے دیا. آپ یہ بتائیں کہ اس نے جب آپ کو روکا وہاں پہ, اس کو لے گیا, تو اس نے آپ پہ کیا الزام لگایا؟ کیا گھومنا بیریا ٹاؤن میں تو کوئی پابندی تو نہیں ہے, تو کیا انہوں نے الزام لگایا, کیا ان کو اعتراض کیا تھا؟
رات یہی تھا کہ رات کے 11 ٹائم نوار ہو گیا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کیا ہے یہ وہ، بس یہی بات تھی۔ پھر وہ سیکورٹی والے جو تھے وہ لے گئے اندر، پھر وہاں پہ کوئی بڑا آیا، وہ سب سے زیادہ اسی نے مارا، ابھی چلنے کے بالکل لائق نہیں ہے، پیچھے سارا پیچھے مارتا رہا، ویڈیو آپ نے دیکھی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بس وہی، ہاں وہی بندہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے پولیس بلائی، پھر اس نے پولیس کو دے دی۔ گڈاپ تھانے کی پولیس کے حوالے کیا۔ اچھا پولیس نے کیا کیا وہاں سے آپ کو لینے کے بعد؟ پولیس لے گئی اپنے پاس وہاں، پھر وہیں پتہ لگا FIR ہو گئی، پولیس نے کاٹ دیا۔ وہ یہ بھی بیرے والے بھی ساتھ ہی تھے ادھر تھانے میں، انہوں نے پھر FIR کٹوائی، پھر یہ واپسی گئے۔ اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اپنا زبیر کے بھائی، بڑے بھائی ہیں۔ اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ بلال۔ اچھا بلال، آپ یہ بتائیں کہ 2 دن یہ وہاں رہا تو اچھا جو اس کا دوست تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، وہ بھی ساتھ ہی تھے میرے۔ 2 یعنی بندے، 2 افراد تھے آپ کو؟ اچھا آپ کو کب معلوم چلا، پھر آپ کیسے پہنچے؟ سر رات کو 11 بجے سے اٹھایا، 12 بجے مجھے کال آئی وہاں پر جہاں یہ رہتا ہے، تو یہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ تو مجھے صبح 7 بجے معلوم ہوا کہ میرا بھائی مینٹیننس آفس میں ہے، کہ یہ لوگ چھوڑ دیں گے، کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ جب ٹائم زیادہ ہوا تو میں نے 15 پہ کال کی، صبح 7:45 پہ 15 والے وہاں گئے، اور تھوڑی دیر میں واپسی آ گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، یہ بندہ کلیئر ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے جو بھی ہے۔ پھر اس کے بعد 5 بجے تک میں نے انتظار کی، یہ واپسی نہیں آیا۔ میں نے اپنے بندے بھی بھیجے وہاں تو ان کو انہوں نے نہیں دیا۔ پھر میں نے 5 بجے دوبارہ 15 پہ کال کی، میں نے کہا آپ بندہ بازیاب کروا کے دیں، مجھے ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو 15 والے گئے تو وہ بندہ پھر رات کو 9 بجے وہاں سے لے کے آئے، میرے بھائی کو 9 بجے لے کے آئے۔ پھر وہاں پہ انہوں نے تھانے دے دیا، تھانے میں 15 والے تھانے لے گئے، ان میں بحریہ کی گاڑی بالکل خود ساتھ گئی ہے، اور انہوں نے دفعہ 379 کی FIR اس کے اوپر کٹا دی ہے، جو کہ سریا چوری کی 70 kg سریا لگایا اس کے اوپر۔ اور یہ ہم حلفاً کہہ سکتے ہیں اس کے پاس اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کا جو انہوں نے ایک گودام بنایا ہوا ہے ویئر ہاؤس، ان کا بہت سریا وہاں پڑا ہوا ہے، وہیں سے اٹھایا سریا اور اس کے اوپر لگا دیا، کیونکہ انہوں نے بچنا تھا کہ ظلم تو کیا ہوا ہے، اگر FIR نہیں کٹاتے ہیں تو اور مسئلہ ہمارے زیادہ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو انہوں نے انویسٹیگیشن یہ کی کہ ان کے اوپر FIR 300 مطلب دفعہ 379 کی سریے چوری کی FIR کٹا دی۔ تو جب اس کے اوپر اتنا زیادہ تشدد کیا کہ دیکھو جب اتنا ظلم ہوا ہے، اتنا مارا ہے، یہی بندہ ابھی مجھے آپ آدھا گھنٹہ دے دیں نا تو اس سے میں یہ اگلوا لوں گا، یہ بولے گا میں نے قتل کیے ہوئے، تو اس کو مارا ہے۔ اس سے یہ سوال ہوا ہے نیچے اس کے، مطلب جب زیادہ مار لیا اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو، اس نے بولا میں کچھ نہیں کرتا ہوں۔ وہ ویڈیو کاٹ دیتے تھے جس میں یہ کہتا تھا میں کچھ نہیں کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے ویڈیو بنوائی اس سے کہ آپ بولو میں سریا بھی اٹھاتا ہوں، بنڈل اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بنڈل اٹھاتا تھا تو بنڈلوں کی FIR کٹائے نا، تو سریا 70 kg کٹ پیس کی FIR کٹائی ہے، بنڈل کوئی برآمد نہیں ہوئے، کچھ بھی برآمد نہیں ہوا تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس، تو انہوں نے اس کے اوپر یہ FIR کٹائی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ زبیر کہ درمیان میں انہوں نے ویڈیو پہ آپ سے کیا کیا بیانات دیے ہیں، کس قسم کی ویڈیو اس نے بنوائی ہے یہی کہ آپ مانو کہ آپ چور ہیں، موبائل چھینتے ہیں، اندر چوریاں کرتے ہیں، یہ مانو نہیں تو ہم ہمیں گولی مار دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جب نہیں بولتے تھے پھر زیادہ مارتے تھے، بولا تو پھر چپ کر جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر مارتے تھے۔ انہوں نے یہ ویڈیوز بنائی کہ آپ چوری قبول کر لو، اس کے علاوہ اور کوئی ویڈیوز تو نہیں بنائی؟ نہیں کہ تم چوری کرتے ہو، نہیں کیا تو ہم تمہیں یہاں سے باہر نہیں جانے دے سکتے، جیسا ہم کریں گے ویسا ہوگا۔ اچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ تو میں یہی مزدوری کا کام کرتا ہوں۔ آپ کیا بیرے ٹاؤن میں کام کرتے ہیں؟ نہیں، بیرے ٹاؤن میں تو کام نہیں کرتا۔ آپ کا واسطہ ہی نہیں ہے بیرے ٹاؤن سے کوئی، صرف گھومنے کے لیے آپ گئے تھے؟ ٹھیک ہے آپ بتائیں جی۔ اس کے بعد 15 والے لے کے اچھا پھر آپ کب پہنچے ہیں؟ میں وہاں پر تھانے پہ پہنچ گیا تھا نا، کیونکہ 15 کا کمپلینر میں نے بھیجا ہوا تھا نا ان کو۔ تو آپ کو 15 والوں نے اطلاع کری تھی؟ میں نے 15 والوں کو اطلاع کری تھی کہ میرا بندہ بازیاب کرائیں۔ انہوں نے جو اپنا نجی جیل بنایا ہوا ہے اس میں ہمارے بندے کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور ظلم بھی کر رہے ہیں۔ عدالتیں تو کھلی ہوئی ہیں نا، عدالت فیصلہ کرے، اگر چور بھی تھا تو عدالت کو دے نا۔ نہیں آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ وہاں پہ 15 والوں کے ساتھ گئے ہیں یا بعد میں آپ کب شامل ہوئے ہیں؟ 15 والوں کے ساتھ گئے ہیں بالکل۔ اس کے بعد تھانے میں گیا ہوں، تو جب وہ بیریا سیکورٹی کی گاڑی وہاں پہنچی، پروف تو کوئی تھا نہیں،
थाने वालों ने बोला कोई FIR नहीं बनती है। वो ये लोग फिर वहाँ से आ गए, अपने वेयर हाउस से सरिया उठाया 70 kg और वहाँ पर गए, उनको दिया कि ये सरिया इसने उठाए। तो ये हल्फियन बयान हम कर सकते हैं कि इसके पास कुछ भी नहीं था, सरिया नहीं था इसके पास। जब वहाँ पर आपको इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई तो आपको बताया गया, उसकी कॉपी अब तक दी गई है नहीं दी गई, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया या उन्होंने क्या किया? नहीं, वो तो फिर मैंने कोर्ट से जो है ना इसको ज़मानत पे लेके आया हूँ। अच्छा, उन्होंने अरेस्ट कर लिया था? अरेस्ट कर लिया था, तो फिर इसको बाद मैंने वकील खड़ा किया कोर्ट से, इसको मतलब ज़मानत पे लेके आया हूँ। कितने दिन बाद ज़मानत हुई है आपकी? 2-3 दिन बाद हुई है। तो 3 दिन तक ये कस्टडी, जेल कस्टडी तो नहीं हुआ? जेल कस्टडी गया था ना, तो वहाँ से ज़मानत हुई है, शोल्डी के साथ, शोल्डी रखे है। आयो साहब जो है ना वो रिमांड लेके एक दिन आए थे, फिर उन्होंने जेल कस्टडी करवा दी। परसों वाले दिन इसको छुड़ा के आया हूँ मैं। नहीं जी, ये तो यानी कि अब देखें, अफसोस की बात है, मुझे मालूम चला है कि इस बंदे को मारा भी गया, उसके बाद इस पर झूठी मुकदमा दर्ज करा के उसे गिरफ़्तार करवा दिया गया और उसके बाद ज़ाहिर है कि रिमांड के बाद जेल कस्टडी से ही बेल लगती है। तो बेचारे 2-3 दिन बाद ये जेल कस्टडी हुआ और उसके बाद फिर इसकी ज़मानत जो है करवाई। कितने की ज़मानत हुई है इसकी? 10,000 की शोल्डी। 10,000 की छोटी हुई है। जिस बंदे ने इसको मारा है ना, अगर वो बंदा जो है ना उसका मेडिकल कराने की इजाज़त आपको मिल सकती है या कानून देख रहा है उसको मिल सकती है, तो वो शराब पी के बंदों को मारता है। उसने शराब भी पी हुई थी, ये भी हमें मालूम हुआ है अंदर से। देखो वीडियो जब हमें मिली है, वो जुल्म करता है ऐसे, देखो उसको तो नहीं इजाज़त है एक नीचे। उसमें से किसी बंदे का नाम वाम मालूम चल पाया आपको? वो हमने लिखवा दिए ना यहाँ पर, शाहजेब है। अच्छा, फिर उसके बाद अब आपने ये दरख्वास्त जो दी है इसका बताएं कब दी है और क्या थाने वालों ने कार्रवाई की है? ये दरख्वास्तें हमने दे दी हैं जहाँ जहाँ हमने पहुँचानी थी, जो आला अफसरान हैं उन तक पहुँचा दी हैं। उसमें नंबर तो लिखा हुआ है ना, उन्होंने कॉल करनी थी हमें, कॉल हमें अभी तक कोई भी नहीं आई है। तो दफ़ा 22 की जो पिटीशन होती है वो भी मैंने लगवा दी है, कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन है जी, ये आप जो अभी उन्होंने लगाई है एप्लीकेशन, ये बिलाल की तरफ से लगी है जो हमारे साथ बैठे हैं, और ये 9 तारीख को आपने थाने में दी है, जिस पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसमें उन्होंने बाकायदा ज़ाहिर मालूमात करके और तगोदो के बाद उनमें से कुछ अफराद के नाम और कुछ नामालूम, ज़ाहिर है वो बहुत से अफराद हैं जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, तो और फिर अमला है, सबको जानना भी मुमकिन नहीं है। तो लेकिन ये है कि अगर पुलिस सही मानों में तफ्तीश करे और इनको इंसाफ देना चाहे तो वो सब लोग जो है सामने आ सकते हैं, उनके सबके चेहरे मौजूद हैं वीडियो के अंदर। तो इस पर अब तक जो है FIR भी दर्ज नहीं हुई, और जबकि कानून जो है हर शख्स को FIR का हक देता है, लेकिन ये भी हमारे माशरे का अलमिया है कि हमारे यहाँ झूठी FIR दर्ज हो जाती हैं ताकतवर लोगों के ज़ेर असर, लेकिन जो गरीब है या जो मजलूम है उसकी सच्ची FIR भी दर्ज नहीं होती। तो ये इनकी दरख्वास्त ही मौजूद है और अब ये कोर्ट में इन्होंने जो है वो FIR दर्ज कराने के लिए रुजू किया है, जिसकी तारीख मौजूद है। आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमने सारी सूरत हाल आपके सामने रखी और हमने ये जानने की कोशिश की कि हकीकत क्या है। आपने भी देख लिया होगा और आप समझ गए होंगे, देखने वाले समझ गए होंगे, और आप इस वीडियो को भी देख लेंगे। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ साबिक़ा तजुर्बात के हवाले से मैं ख़ुद भी ये जानता हूँ कि बहरिया टाउन में एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, कि हालांकि मैंने बहरिया टाउन पे बहुत से प्रोग्रामात किए हैं और उनके अच्छे कामों को प्रमोट किया है, लेकिन उनके गलत कामों की निशानदेही भी की है। बहरिया टाउन में एक रियासत सी कायम कर दी गई है जिनका अपना एक निज़ाम बना दिया गया है, और माजरत के साथ कि उसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो अभी भी अपने आप को कोई कमांडर कहलवाता है, कोई कैप्टन कहलवाता है, कोई फलाना कहलवाता है। हालांकि कानूनी तौर पर भी ये जुर्म है कि जब आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर हो जाते हैं तो फिर रिटायर्ड के बगैर आप वो भी डिसिग्नेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। तो उससे एक गलत तासुर जाता है हमारे इदारों के हवाले से भी, क्योंकि जब उनका नाम लिया जाता है तो फिर इदारों पर भी उस पर हर्फ आता है। तो इदारों को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि बहरिया टाउन में जो लोग, अगर वो थे कभी तो अब नहीं हैं, और वो नाम जो है वो अपना ओहदे इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक रियासत बना दी गई है, और वहाँ पर अक्सर व बेशतर हर दूसरे दिन
ان کا جو سیکورٹی کا اور مینٹیننس کا آفس ہے وہاں پر لوگوں کے ساتھ ان کو ٹارچر کرنے کی شکایات عام ہیں. آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے, بہت سی ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں جس میں وہاں کی سیکورٹی کا عملہ جو ہے لوگوں کو مار رہا ہے, جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, اور دیگر بھی بہت سے معاملات ہیں. ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ ان معاملات کو اجاگر کریں تاکہ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو, کیونکہ قانون کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی ریاست قائم کر لے. وہ بیریا ٹاؤن بھی کراچی شہر کا ایک حصہ ہے اور گڈاب ٹاؤن کا ایک علاقہ ہے, تو وہاں پولیس کی عملداری ہونی چاہیے, لیکن وہاں پولیس کی کوئی عملداری نہیں ہے. اور اس نوجوان کے ساتھ جو ہوا بہت زیادتی, کوئی اس کا قصور نہیں تھا اور نہ اس کا بیریا ٹاؤن سے واسطہ ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جو آبادی ہے میں بیٹھا ہوں یہ بالکل بیریا ٹاؤن کے ساتھ متصل ہے. اگر میرا بھی گھر یہاں پہ ہوگا اور میں کہیں خود یا اپنے بچوں کو کہیں لے کے جانا چاہوں گا تو میں یہاں سے سیدھا بیریا ٹاؤن کا رخ کروں گا, اس کے بعد میں کہیں اور کا رخ کروں گا. اور بیریا ٹاؤن میں کوئی پابندی نہیں ہے, نہ قانونی طور پر نہ کسی اخلاقی طور پر, کوئی بھی شہری جا سکتا ہے اور وہ قانون کے مطابق وہاں گھوم پھر سکتا ہے. تو پھر ملک ریاض صاحب تو خود یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کراچی کے شہریوں کے لیے تحفہ ہے. تو ملک صاحب یہ کیسا تحفہ ہے کہ جہاں پر آپ کے سیکورٹی کا عملہ جو ہے ایک بندے کو ناجائز مارتا ہے اور اس قدر مارتا ہے, اور اس کے مارنے کے بعد اس معاملے کو اس گناہ کو قبول کرنے کے بجائے اسے جھوٹی FIR میں بند کروا دیتا ہے اور اسے جیل بھجوا دیتا ہے, اور وہ اپنی سچی بات کے لیے جو ہے وہ کورٹوں میں اور تھانوں کا وہ کر رہا ہے. میری گزارش ہوگی پولیس کے حکام سے بھی, اس کو بہت شدید مارا گیا ہے اور ابھی تک جو ہے یہ چلنے پھرنے میں اور اس کو دشواری کا سامنا ہے. تو اس پروگرام کے ذریعے میری یہ گزارش ہوگی تمام لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ میری جو بیریا ٹاؤن کے بڑے لوگ ہیں, اور میں تو ملک ریاض سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ اس کا نوٹس لیں. یہ آپ کی جو انتظامیہ ہے نا, یہ جو ظلم کر رہی ہے یہ آپ کے اس پورے پروجیکٹ کا بیڑا گرک کر دے گی, اور اس کی بہت شکایات ہیں اور بہت ظلم و ستم کا سیلاب انہوں نے برپا کر رکھا ہے. لہذا آپ اس نوجوان کی بھی داد رسی کریں اور ان تمام معاملات کو درست کریں, اور انشاءاللہ تعالی میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے, اور اگر ان کو انصاف نہ ملا تو جو بھی اعلی عمل طے کریں گے ہم اس کو میڈیا کی سطح پہ بے نقاب کریں گے. کیمرہ مین حسین ہیرو کے ساتھ محمد شہزاد بٹ, سلامتی نیوز کراچی.